وقت میں پابند بھی نہیں، یہ وہ عمل ہے جس وقت چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں پڑھیں، اللہ ویسے ہی قبول کرے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے سارے فرشتے۔ جمع کسی کا جب مضاف ہو تو وہ اس میں استغراق کا فائدہ دیتا ہے، تو اس کا معنی ہے تمام فرشتے، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے یصلون علی النبی، اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کی طرف نسبت کریں گے تو اس کا معنی رحمت ہے، فرشتوں کی طرف کریں گے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ عمل ہے جس کو میں بھی کرتا ہوں، میرے سارے فرشتے کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ احسان اس لیے کہ اتنا عظیم عمل جو خود کرتا ہے اللہ نے ہمیں محروم نہیں رکھا، ہمیں اس میں شریک کیا، شامل کر کے احسان کیا، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی ان پہ درود پڑھو، صلوا علیہ، تم بھی ان پہ درود پڑھو، حکم آیا۔ پھر فرمایا وسلموا، اور سلام پڑھو، دو حکم ہوئے۔ آگے فرمایا تسلیما، فرمایا اتنا سلام پڑھو کہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ، اس میں فرق ہے، درود پڑھنے اور سلام پڑھنے میں فرق ہے، یہ اللہ کے قرآن کی اس نص سے ثابت ہے۔ درود کا حکم ہے، درود پڑھو، کتنا پڑھو؟ کوئی ایک بار پڑھے، حکم خداوندی پہ عمل ہو جاتا ہے، کوئی 2 بار پڑھے، کوئی 10 بار پڑھے، حکم پہ عمل ہو جاتا ہے۔ وسلموا تسلیما، 1-2 بار پڑھنے سے حق ادا نہیں ہوتا، بار بار پڑھو، یہ بار بار پڑھو اور کثرت سے پڑھو، اور اتنا پڑھو کہ تمہارا من تسلیم کرے کہ میں نے واقعی اتنا پڑھا ہے، ایز اے غلام میں نے حق ادا کیا۔ تو درود پہ زور نہیں اللہ نے دیا، سلام پہ زور دیا۔ اگر آج ہم مسلک اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کریں تو ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ کو علم ہے، اللہ کو ہر زمانے کی خبر ہے، اس کو پتہ تھا درود پہ اعتراض کرنے والے نہیں ہوں گے لیکن سلام پہ اعتراض کرنے والے ہوں گے، اس لیے اس نے اس پہ زور دیا تاکہ اس پہ کوئی تنقید کر نہ سکے۔ ہاں اگر کوئی اس گرامر سے یا ان اصولوں سے واقف نہ ہو، وہ اعتراض کرتا پھرے تو بنتا ہے، بنتا ہے۔ ہاں اگر وہ جانتا ہے تو اس کو زبان نہیں کرے۔ اور اس میں ایک مزے کی بات یہ، اللہ پاک نے فرمایا درود پڑھو، مولا کون سا پڑھے؟ فرمایا تاکہ تائید اس کی جو ہے نا حد بندی اس لیے نہیں کرتا تاکہ لوگ بند نہ ہو جائیں، لوگ اس میں بند نہ ہو جائے۔ فرمایا میں حکم دیتا ہوں درود پڑھو، جو تمہیں درود اچھا لگتا ہے وہ پڑھو، بس درود پڑھنا تمہارا کام ہے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنا تمہارا کام ہے، بس قبول کرنا میرا کام۔ بس یہی فرق ہے کہ ہم اردو میں بھی پڑھیں سبحان اللہ، وہ قبول کرتا ہے، ہم عربی پڑھیں تب بھی قبول کرتا ہے۔ لیکن صلاۃ کے معنی میں ایک بہت بڑی حکمت ہے، وہ میں جو ہم نے قبلہ سے سیکھی ہے وہ آپ کے پیش کر دیتا ہوں۔ فرمایا صلو علیہ، درود پڑھو۔ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک۔ اللہ فرماتا ہے درود پڑھو، ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود پڑھ مصطفیٰ پہ۔ اللہ ہمیں کہتا ہے، ہم اللہ سے کہتے ہیں پڑھو، اے اللہ تو بے، اللہ فرماتا ہے تو پڑھ، ہم کہتے ہیں صلی، اے اللہ تو پڑھ۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے 1000 بار بشویم دہن بمشکو گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بھی ادبی، یہ منہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھ سکے۔ مولا ہم التجا کرتے ہیں بس تو پڑھ، جب بندہ یہ کہتا ہے نا اے اللہ تو پڑھ، پھر اس کی رحمت موج میں آ جاتی ہے۔
اس کی رحمت موجود. یہ جو حکمت ہم بیان کرتے ہیں نا, یہ ساری عبادتوں میں کوئی شک شبہ ہو جائے, ریا ہو جائے, فلاں ہو جائے, رد ہو جاتی ہے. درود رد نہیں ہوتا, وہ اس لیے رد نہیں ہوتا ہم نہیں پڑھتے, اللہ پڑھتا ہے. ہم نہیں پڑھتے, اللہ پڑھتا ہے. جب اللہ پڑھتا ہے تو پھر نہ ریا رہا, نہ شرک رہا, نہ شک رہا, نہ شبہ رہا. جب یہ کچھ نہ رہا تو پھر حق رہا. وہ جو حق بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہوتا ہے تو پھر دریچے کھل جاتے ہیں, پھر قبول ہو جاتا ہے, پھر اجابت کے دروازے کھل جاتے ہیں, پھر رکاوٹ رہتی ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو ہمارے ہاں بھی یہ خامی ہے کہ ہم اس دروس سے تھوڑا کتراتے ہیں, ہم یہ کم پڑھتے ہیں. لیکن تحریک منہاج القرآن نے اس کو رائج کر دیا. نعت کی صورت میں بھی ہم یہ درود رائج کرتے ہیں. دوسرا بھی اس لیے کہ اس میں کیا ہے, یہ حکمت چھپی ہے, اس لیے یہ پڑھیں. تو اس سے کترانا نہیں ہے. دیوبندی حضرات جو ہے نا دور دیتے ہیں درود ابراہیمی پڑھیں, درود ابراہیمی پڑھیں, درود ابراہیمی پڑھیں. ہم زور دیتے ہیں کہ درود و سلام پڑھیں. اس میں حکمت یہ ہے درود اور سلام اکٹھے ہو جاتا ہے, بیک وقت آیت پہ عمل ہو جاتا ہے. اس میں حکمت یہ ہے, یہ رد نہیں ہوتا. لہذا کوئی یہ پڑھے سب تب بھی سلام ہے, کوئی وہ پڑھے تب بھی سلام ہے. تو یہ حکمتیں ہیں. بس اس حکمت کی طرف ہمیں جانے کی کوشش کرنی ہے. تو انشاءاللہ جو فیض ہے, جو برکات ہیں, جو حقیقت ہے وہ ہمیں نصیب ہوگی. ہم نے تو غلامی کرنی ہے, ہم نے تو خدمت کرنی ہے, بس وہ کرتے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کا صدقہ ہمیں برکات نصیب